مسلمانوں کا امیر المومنین عمر ابن خطاب، اس کی دھاک اتنی ہے کہ ہمارے بادشاہ ڈر رہے ہیں، ہماری فوج ڈری ہوئی ہے، یہ رہتا کہاں ہے، اس کی فوج کتنی ہے. مدینے میں آیا اور آ کر کے صحابہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے عمر ابن خطاب. تو لوگوں نے ہنس کر کے اس سے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. بادشاہ کا کانسیپٹ ہی ہٹایا. صحابہ نے جواب دیا تھا. اچھا، آنے والے نے کہا اچھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تمہارا، امیر المومنین ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ تو بتانے والے نے پھر ہنس کر کے کہا اس کا محل نہیں، جاؤ جنت البقیع کے قریب میں ایک پیلو کا درخت ہے، اس کے نیچے سو رہا ہوگا. پتہ بتانے والے نے بتایا اور وہ جاسوس آیا تو دیکھا تنہا عمر ابن خطاب درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہے ہیں. یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی دھاک سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اپنی طاقت کا استعمال اپنے عیش کے لیے نہیں کیا. وہ سونے کی کرسیاں بنا سکتے تھے، وہ بھی مہنگے مہنگے قالین لگا سکتے تھے. آپ کو پتا ہے کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ کی حکومت، یہ دور فاروقی میں ختم ہوئی تھی، عمر ابن خطاب کے دور میں ختم ہوئی تھی. اس وقت اتنا مال جو فاتح قوم کو ملا تھا، یعنی مسلمانوں کو، وہاں سے بہت کچھ مدینہ لائے تھے اور قیمتی قالین بھی لائے تھے جس پر بادشاہ کی کرسی لگتی تھی. اور جانتے ہو اس زمانے میں بادشاہ کسی کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا، بہت کسی سے خوش ہو گیا ہو تو اس کو انعام میں کیا دیا جاتا؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ قالین پر بٹھایا جاتا اور وہ قالین پر بیٹھتا تو زندگی بھر فخر کرتا کہ میں کسریٰ کے بغل میں قالین پر بیٹھا ہوا آدمی. یہ اس وقت کا انعام تھا. اور جب کسریٰ کی حکومت ختم ہوئی تو وہ قالین بھی آیا، وہ کرسی بھی آئی، سب آیا. لیکن میرے عزیزو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لا کر پیش کیا گیا کہ بہت مہنگی قالین جس پر کسریٰ کی کرسی لگتی تھی وہ بھی آ گیا ہے مال غنیمت میں، اس کو کیا کیا جائے؟ مسجد نبوی میں محراب، منبر، کہیں پر اس کو سجا دیا جائے. سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر اس کو لگاؤ تاکہ ہر آنے والا اپنا پاؤں پوچھ کر کے مسجد میں آئے. دنیا کو یہ پتا چلے جس پر بیٹھ کر کے بادشاہ فخر کیا کرتے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کی دھول ہوا کرتا ہے. دنیا کو یہ بتایا ہمیں دنیا کی چکا چوند اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی، بڑی بڑی طاقتیں ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی. یہ تو تھا اصل اسلام، اصل اسلام. لیکن آج ان عربوں نے جو اصل اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھا ہے، انہوں نے تو کموڈ ٹوائلٹ کے وہ سونے کے بنائے ہیں اور ان لوگوں نے بھر بھر کر کے پیسے امریکن صدر کو گفٹ کیے جا رہے ہیں. تم ہی ہمارے داتا ہو، تم ہی ہمارے ماتا ہو، سب کچھ ہو.